والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العلي العظيم وقال تبارك تعالى في شان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا ملجانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک، رب کا لاکھ لاکھ شکر، تمام تعریفیں اس ذات کریمی کے لیے، اس ذات اقدس کے لیے جس رب عز و جل نے ہم سب کو مسلمان گھروں کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد سب سے بڑی خوش قسمتی ہماری یہ کہ ہمیں اللہ نے اپنے حبیب اور اس امت کے طبیب آقائے نامدار پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا انسان کو پیدا کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے، یہ اللہ کو راضی کرے، یہ اللہ کے لیے زندگی گزارے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ نے انسان کی زندگی کا ایک بڑا مقصد جو رکھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہو۔ انسان اللہ کے لیے عبادت کرے، انسان اللہ کو عبادت کے ذریعے راضی کرے، اور اللہ کے ساتھ عبادت کے ذریعے سے جڑا رہے۔ عبادت کے دو اقسام ہیں۔ پہلا قسم یہ کہ جو انسان کی جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے نماز، روزہ، دیگر معمولات، نوافل کا ادا کرنا، نماز کا ادا کرنا، روزے کا ادا کرنا، اللہ کے لیے ماہ رمضان المبارک میں فرض کی نیت سے یا دیگر مہینوں میں نوافل کی رضا سے دن بھر بھوکا رہنا اور اسے روزے کا نام دینا، یہ ایک ذریعہ ہے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنے کا، اور یہ انسان کے جسم سے جڑا ہوا ہے۔ دوسرا جو ذریعہ ہے رب قدیر کی عبادت کا، وہ مال کے ذریعے ہے۔ اللہ نے جن کو مال دیا ان کے مال میں غریبوں کا حق رکھا، یتیموں کا حق رکھا، بیواؤں کا حق رکھا، محتاجوں کا حق رکھا، اور دیگر کئی طرح چیزیں ہیں اس کے اندر۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک جسمانی عبادت ہے جس میں نماز اور روزہ وغیرہ جیسی عبادتیں آتی ہیں، اور دوسرا مال ہے جس میں اللہ نے غریبوں کا حق، محتاجوں کا حق، فقیروں کا حق، بیواؤں کا حق رکھا۔ دو طریقے کی عبادت ہے، اور حج بیت اللہ ان دو کا مجموعہ ہے۔ حج ان دو کے مجموعے کا نام ہے، یعنی انسان اللہ کے لیے عبادت کرے، نماز و روزہ ادا کرے، اور پھر دوسرا مال کے ذریعے اللہ
کا قرب حاصل کرے کہ وہ یتیموں محتاجوں میں بانٹے اپنا مال، غریبوں کو کھانا کھلائے، محتاجوں تک پہنچے، اپنی رسائی بنائے ان تک. اور پھر ان دونوں کے مجموعے کا نام حج، اس معنی میں کہ حج کے اندر دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں. انسان کے جسم کو مشقت بھی کرنی پڑتی ہے، نماز یا اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کے دوسرے وطن میں جانا، یہاں سے مکہ معظمہ جانا، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑنا، اپنے چہتوں کو چھوڑنا، ان کی جدائی کو برداشت کرنا، اپنے وطن عزیز کی جدائی کو برداشت کرنا، پھر یہاں سے وہاں تک سفر کے اندر جو مشقت، پھر وہاں دوران طواف جو مشقت، وہاں کس طریقے کی مشقت انسان کو اٹھانی ہے جسمانی لحاظ سے اور مال کے لحاظ سے، کہ بغیر مال کے حج ہوتا نہیں، مال خرچ کرنا پڑتا ہے. مال اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے راستے میں جب تک حج کے لیے خرچ نہیں کریں گے تو وہاں پہنچیں گے نہیں. اس لیے میرے رب قدیر نے بھی صاحب استطاعت پہ حج فرض کیا. یعنی رب قدیر فرماتا ہے کہ مفہوم عرض کروں کہ جن لوگوں کی طاقت ہو کہ وہ اللہ کے گھر تک جائیں تو انہیں ضرور جانا ہے، انہیں رب قدیر کے گھر تک ضرور پہنچنا ہے، انہیں اللہ رب العزت کے گھر تک ضرور جانا چاہیے. لیکن صاحب استطاعت کا ذکر ہوا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، وہاں تک چل سکے، وہ اللہ کے گھر تک جائے جو وہاں تک چل سکے. صاحب استطاعت پہ حج کا فرض ہونا گویا کہ اس میں مال بھی لگتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، جسمانی مشقت بھی لگتی ہے، قوت بھی لگتی ہے. دونوں عبادتوں کا جوڑ، دونوں عبادتیں جمع کی جائیں، مال بھی اور جسمانی عبادت بھی، تو حج میں ان دونوں کا مجموعہ بن جاتا ہے. یہ دونوں عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں. ہر صاحب استطاعت پہ حج فرض ہے. ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے آج سے، یہ جتنے دنوں میں کمپلیٹ ہوتی ہے، جتنے لیکچرز میں کمپلیٹ ہوتی ہے، جتنے پروگرامز میں ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے، ہم اپنا بیسٹ دیں گے کہ وہ لوگ جو حج تربیت گاہوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، وہاں تک پہنچ نہیں ہے، یا ان کے پاس ایسا کوئی سندیش نہیں پہنچتا، ایسا کوئی انویٹیشن ان کے پاس نہیں پہنچتا کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو ان کے سفر کو آسان کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ جتنے لیکچرز کے اندر یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، وی ول ٹرائی آور بیسٹ کہ ہم ان لوگوں کو حج ادا کرنے کا پورا طریقہ جو ہے وہ اپنے اس چینل کی وساطت سے بتا دیں اور سکھا دیں. ہماری یہ پوری کوشش رہے گی انشاءاللہ العزیز. مختصر کر کے ویڈیوز ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے اپنے چینل کے ذریعے. اس میں حج کے کتنے ارکان ہیں، کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے اٹھنا ہے، کس طریقے سے جانا ہے، پورا ایک سلسلہ ہم چلیں گے. ابھی وقت بھی اچھا خاصا ہے حج بیت اللہ کو، تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ سیدھے سادے اور آسان الفاظوں سے امت کے ان خوش نصیبوں کی رہنمائی کی جائے اور انہیں ایک اچھا پلیٹ فارم فراہم کیا جائے جہاں سے وہ گھر بیٹھے حج بیت اللہ کے تیاری کر سکیں اور وہ پوری تربیت حاصل کر سکیں جو
گھر سے لے کے مکہ معظمہ، مدینہ طیبہ اور پھر واپس ان کے گھر پہنچنے تک لگے ضرورت ان کو، وہ ساری چیزیں ہم یہاں ڈسکس کریں گے یکے بعد دیگرے۔ آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ یو مسٹ سبسکرائب our YouTube channel and also you must share with your dears so that کہ وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں جو حج پہ جا رہے ہیں اللہ کی فضل و کرم سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔